یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسور کا ذکر نہیں ہے. لیکن باقی سب باتیں، ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنز اینڈ باقی سب پتہ ہے. جس کو سب پتہ ہے وہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ذکر کرتے ہیں مذہب والے، مرنے سے پہلے کیا تھا، دنیا پہلے کیا تھا، یعنی ساری باتیں بتاتے. تو بھائی ان تمام باتوں کا تعلق جو ہے ایمان بالآخرت سے ہے، مذہب سے، یعنی زندگی گزارنے سے، اللہ پر جو ہے عقیدے سے متعلق. جتنی باتیں بھی ما کان و ما یکون کی مذہب میں پیش کی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا پیش آئے گا، یعنی سزا اور جزا سے متعلق باتیں پیش کی جاتی ہیں. باقی یہ کہ دنیا میں کیا چیزیں پیدا ہوئی اس کے تعلق سے تو قرآن نے عموم میں بات کرتا. جو قرآن میں بار بار جگہ جگہ دابا کا لفظ آتا ہے تو سارے جانوروں کو شامل ہے. تو قرآن چونکہ اب ایک کتنا گنایا جا سکتا ہے، اتنا بہت سارے دیکھیے جو خوردبین سے جانور دکھائی دیتے ہیں، جاندار دکھائی دیتے، پہلے تو دکھائی نہیں دیتے تھے. پہلے لوگوں کو کہاں پتا تھا کہ یہ جراثیم ہوتے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک لفظ استعمال کیا دابا، وہ سارے جانوروں کو شامل ہے. یہ بھی قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ نے ختم کر دیا، یعنی پہلے تھے وہ ختم ہو گئے. خود آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو فرشتوں نے باقاعدہ کہا کہ اللہ رب العالمین اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون خرابہ کریں گے، ایسا کریں گے. تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک مخلوق کو اللہ پیدا کر چکا، وہ فنا کی جا چکی ہے. یعنی زمین پہ کچھ مخلوقات پیدا ہوئیں اور وہ ختم ہوئیں. یہ قرآن کی آیت صاحب بتاتی ہے. اب اس کی ڈیٹیل نہیں ہے قرآن میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزوں کا ذکر عمومی طور پر ملتا ہے. اب یہ ملتا ہے کہ بہت سارے جانور اللہ نے پیدا کیے، وہ جانور کتنے، کون ڈیٹیل نہیں ہے. یہ بھی قرآن میں ملتا ہے کہ کچھ مخلوق پیدا کی گئی اور ختم کی گئی، لیکن وہ کون، تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عمومی انداز میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. اب خاص نام لے کے کریں گے تو بھئی یہ قرآن تو پتہ نہیں کتنی بڑی کتاب ہو جائے گی. یعنی اس کو آپ لکھ ہی نہیں سکتے. یعنی کسی بھی کتاب میں اتنی ساری باتیں بتا ہی نہیں جا سکتے، اور وہ مقصود ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا وہ مقصد نہیں. اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کو پہچانے، اور اللہ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے خوف سے، اور مرنے کے بعد کیا انعام ملے گا اس کی امید سے اس دنیا میں بہترین زندگی گزارے، پرامن زندگی گزارے. اس کے لیے جو چیزیں مطلوب تھی انسانوں کو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائیں. باقی اللہ نے یہ دماغ کیوں لے دیا، یہ عقل کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ عقل دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ آدمی اس کا استعمال کرے اور ترقی کرے، غور و فکر کرے. اللہ رب اللہ، بلکہ دیکھیے ابھی زید بھائی بتا رہے تھے میڈیکل کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا جو ہے شفا اللہ تعالیٰ نے نہ نازل کیا ہو. تو اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اتنا ریسرچ کی، اتنی بڑی بات. دوسرے مذاہب کے بارے میں زید بھائی نے بتایا کہ ان لوگوں نے تو پابندی لگا کے رکھی تھی، اور اسلام اتنا بڑا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. بس تمہیں تلاش کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے. یعنی کسی بھی بیماری کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے کہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. اگر آدمی محنت کرے تو ہر بیماری کا علاج وہ ڈھونڈ سکتا ہے، اور اس سمت میں محنت کرنا چاہیے. یہ مذہب اسلام امید دلاتا ہے کہ تمہاری محنتیں بیکار نہیں جائیں گی. اگر محنت کرنا، اس رخ پہ کام کرنا، یہ ایک اچھی بات ہے. ورنہ اگر یہ رہنمائی نہ ہو تو آدمی سوچے گا پتہ نہیں ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیا کریں نہ کریں. لیکن اسلام نے صاف کہہ دیا کہ ہر بیماری کی دوا. تو اس نے میڈیکل لائن میں دیکھی مسلمانوں نے کتنی ترقی کی. پرانے جو مسلمان ہیں، بلکہ زید بھائی نے جو ذکر کیا آپریشن کا، ابو القاسم زہراوی جو بہت بڑا سرجن تھا، جس نے سب سے پہلے سب کو، پوری دنیا کو گائیڈ کیا کہ کیسے سرجری کی جائے. تو یہ مسلمانوں کی خدمات ہے. اگر یہ اسلام روکتا، مذہب روکتا ہے ان سب چیزوں سے، تو مسلمان اس فیلڈ میں اتنے آگے تھوڑی بڑھتے. تو خلاصہ یہ کہ جو مذہب کی کتاب ہے، مذہب سے متعلق جتنی چیزیں، ساری چیزیں بتائی گئی. باقی چیزوں کے بارے میں اجمالی طور پہ قرآن و حدیث میں ذکر ہے، اور باقی ہماری عقل پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.